الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شاہد بیگ اپنے چینل آسانیہ سے اپنے ذمہ دار اور کاشتکار ساتھیوں بھائیوں کے ساتھ مخاطب ہوں۔ جیسا کہ سب کو کاشتکاروں کو ذمہ داروں کو پتہ ہے کہ گندم کی کاشت میں تقریباً 1 مہینہ سے بھی کم دن رہ گئے ہیں، تو اس لیے میں خود ایک ذمہ دار ہوں اور میں نے ساری دنیا دیکھی ہے اور میں نے مختلف ذرائع جو ہیں وہ کاشت کے دیکھے ہیں۔ پاکستان میں بھی کوہاٹ سے لے کر کراچی، سندھ، پشاور اور یہ درمیانے یہ جو بہاولپور رحیم یار خان علاقہ ہے، یہ میں نے سارا دیکھا ہے ذمہ دار۔ جیسا کہ آج کل کافی یوٹیوب پہ فلمیں ویلاگ ہو رہی ہیں، مختلف طریقے کے کاشت کے بتائے جا رہے ہیں، لیکن جو طریقے لوگ بتاتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے پاکستان میں کہ پاکستان کا جو 70% کسان ہے، زمیندار ہے، وہ 5-6 ایکڑ والا ہے، پھر 12 ایکڑ کے ہیں، اس سے اوپر جو 12 ایکڑ سے جو زیادہ رقبہ ہے وہ بہت کم ہے، اور جو سینکڑوں مربع زمین کے مالک ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں، لیکن رقبہ ان کے پاس بہت زیادہ ہے۔ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو انہوں نے جگہ جگہ پہ اپنا لیبارٹریاں بنائی ہوئی ہیں ذمہ داروں کے لیے، وہ بالکل زیرو ہے میری نظر میں۔ میں نارووال کے علاقے میں میری زمین ہے اور میں نے 1 ہفتہ لگاتار میں ادھر ریسرچ سینٹر میں ٹیلی فون کرتا رہا ہوں، کسی نے آگے سے رسپانس نہیں دیا، اور میں نے پھر خود اپنی ٹیوب ویل کا پانی اور زمین کا سیمپل لے کر لاہور ٹھوکر نیاز بیگ والی لیبارٹری پہ میں نے جمع کروایا، اور یہاں سے بھی مجھے یہ جواب ملا کہ آپ کو 2 مہینے بعد اس کا رزلٹ ملے گا۔ اگر آپ ان ریسرچ سینٹروں میں جائیں تو آپ کو بہت زیادہ تعداد میں ریسرچ افسر ملیں گے، سائنٹسٹ ملیں گے اور ان کا عملہ ملے گا، لیکن دیہاتوں میں کبھی بھی ان کا جانا نہیں ہوا۔ ہمارے کم از کم علاقے میں دیہاتوں میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زمین کا بھی تجزیہ کرایا جاتا ہے یا پانی کا تجزیہ کرایا جاتا ہے، اور جو یوٹیوب پہ یا ٹی وی پہ آ کے جو لوگ زمینداروں کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں، وہ ایسی زبان میں مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ میرے جیسا ایک پڑھا لکھا کاشتکار ان کی زبان کو نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ وہ تو فارمولے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ فارمولہ کھاد کا اپلائی کرو، یہ فارمولہ پانی کا کرو، یہ فارمولہ۔ سیدھی بات جو ذمہ داروں کو سمجھ آئے وہ کوئی بھی نہیں بتاتا۔ وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کہ اپنے وہ علم کا لوگوں پہ روب ڈال رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان کے علم کا کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ کسی کا بھی نہیں فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ صرف اور صرف چند جو بڑے ذمہ دار ہیں ان کے وہ ڈیروں پہ جاتے ہیں اور وہ ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان سے وہ ان کو مشورے دیتے ہیں۔ جو ایک چھوٹا ذمہ دار ہے اس کو مشورہ دینے کی ضرورت ہے۔ جو پاکستان میں ایک ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے، جو گندم پیدا کرتا ہے، چاول پیدا کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا ملک زرعی ملک کہا جاتا ہے اور گندم باہر سے آتی ہے، اور باہر سے بھی کتنے 4000 روپے من، 4500 من، 4800 روپے من اس دفعہ کچھ پیریڈ پہ آئی ہے۔ تو اپنے ذمہ داروں کو پیسہ دیتے وقت پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔
میں پنجاب گورنمنٹ چودھری پرویز الہی جو کسان دوست حکمران ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ براہ کرم یہ جو ریسرچ سینٹروں میں جو اتنی فوج ظفر موج بھرتی کی ہوئی ہے، ان کو دیہاتوں میں حاضریاں ان کی لگیں، یہ دیہاتوں میں جائیں، لوگوں کے ادھر سے زمین کے یہ تجزیے لیں، پانی کے تجزیے لیں، اور ان کو یہ بتائیں کہ جی آپ نے یہ کھاد ڈالنی ہے، یہ پانی اس طرح دینا ہے، اتنے پانی دینا ہے، زمین کی زرخیزی کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں اگر 1 ایکڑ زمین کاشت کی جائے، 1 ایکڑ، تو اس پہ آخر تک 70 سے 80 ہزار روپیہ خرچ آتا ہے، اور جس کے 5 یا 6 ایکڑ ہوں، جو صرف اپنے بچوں کا اتنی پیداوار آ رہی ہو کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہو، وہ کہاں سے 3.5-4 لاکھ روپیہ لگائے گا گندم کو کاشت کرنے کے لیے۔ اس لیے میں اپنے حکمرانوں سے یہ دست بدستہ درخواست کرتا ہوں کہ کم پیسوں پہ بیج دے، کم پیسوں پہ کھادیں دے۔ یہ جو کوٹا سسٹم ہوتا ہے، اس میں جو بڑے بڑے زمیندار ہوتے ہیں یا بہت بڑے جو تاجر ہوتے ہیں، وہ ملی بگر سے کھاد بھی اٹھا لیتے ہیں اور بیج بھی اٹھا لیتے ہیں، اور بعد میں زمینداروں کو یہ پھر بلیک میل کرتے ہیں۔ اس لیے براہ کرم جو ہے نا، اس پہ میں چودھری پرویز الہی صاحب سے دست بدستہ درخواست کروں گا کہ دیکھیں کہ آپ ایک کسان دوست حکمران ہیں، آپ خود بھی ذمہ دار ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ ایک ذمہ دار گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، اس لیے آپ کسانوں کو خاص اہمیت دیں۔ عام ایک پنجابی کی مثال مشہور ہے کہ جدے گھر دانے اودے کملے بھی سیانے۔ اگر پاکستان میں کھانے پینے کی فراوانی ہوگی تو باقی یہ جہاز اور یہ راکٹ اور میزائل یہ بنیں گے۔ جب ایک بندے کا پیٹ نہیں نا میں کھانا نہیں جائے گا نا، تو وہ اس کو کوئی سوچ نہیں آئے گی۔ اس لیے براہ کرم جو ہے نا، ان کو سستے بیج سستی کھادیں دیں۔ اور ہاں ایک دیکھیں کہ ایک زمیندار نہر کے پانی سے اپنی گندم یا چاول کاشت کرتا ہے یا کوئی اور فصل، اور ایک ہم جیسا جو کاشتکار ہے جو ٹیوب ویل سے کرتا ہے، اور ٹیوب ویل بھی ہمارے علاقے میں ٹیوب ویلوں کو بجلی نہیں ملی، ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں دیہات ہیں، اور وہاں ہم یہ ڈیزل پہ ٹیوب ویل چلاتے ہیں، اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ڈیزل پہ کتنی کاسٹ آتا ہے۔ میں نے اس دفعہ خود اپنی میں بات بتاتا ہوں کہ ڈیزل کے مہنگے ہونے کی وجہ سے میں نے چاول کی کاشت ہی نہیں کی، کہ اتنا میری پہنچ میں نہیں تھا، اور مجھ سے بھی جو کم بیچارے ماڑے غریب لوگ تھے، ان کی پہنچ سے تو کیسے ہوگا۔ ایک میں بات اپنے ذمہ دار بھائیوں سے بھی کرتا ہوں، کاشتکاروں سے، کہ جیسے کھادیں بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں، اور گوبر کی کھاد بھی جو ہے وہ بھی سستی نہیں پڑتی، جب آپ کو اگر وہ گاؤں سے خریدنی پڑے، تو میں نے خود اپنے دیہاتوں سے پتہ کیا کہ تاکہ میں گوبر کی کھاد اپنی زمینوں میں ڈلواؤں، تو مجھے 6,000 روپے ٹرالی کے حساب سے وہ زمین میں پڑ رہی تھی، 2,000 روپے کی وہ مل رہی تھی جس سے میں خرید رہا تھا، 1,000 روپیہ مزدوری جو اس میں ٹرالی میں لوڈ کرتے تھے، 1,500 روپیہ جو ٹرالی لے کر کھیتوں میں جاتی تھی، اور 1,000 روپیہ اس کو زمین میں کھلارنے میں وہ لگتا تھا، اور اس کے بعد ان کا روٹی پانی جو ہے وہ رہتا تھا۔ اس لیے میں نے خود یہ تجربہ کیا ہے کہ جو ہی گندم کی کٹائی ہو، گندم کی کٹائی ہو تو آپ زمین کو فارغ نہ رہنے دیں، آپ جو ہی بارش ہو
تو اس میں آپ جنتر کاشت کر دیا کریں، جنتر کاشت کر دیا نہیں سون بھادروں کے موسم میں، تو وہ جب 3 3 فٹ ہو جائے نا تو اس پہ ڈسکوں کی سنگل لگا دیں آپ، تو وہ آپ کی جو زمین ہوگی نا اس کا کافی زرخیزی جو ہے نا وہ بحال ہو جائے گی۔ اور ایک زمیندار اور بھی غلطی کرتے ہیں کہ اپنے کھیتوں میں وہ گندم کا جو خالی ہوتے ہیں ان پہ آگ لگا دیتے ہیں، جب مونجی ہوتی ہے تو اس کو بھی آگ لگا دیتے ہیں۔ میں اتنا ماہر نہیں ہوں اس کے بارے میں، سائنسدانوں کے بارے میں کہ زمینداروں پہ، میں تو ایک جھٹکا سا آدمی ہوں کہ ایک زمین پہ جب آگ لگ جائے، آگ اس پہ پھر جائے تو وہ فصل کہاں سے ہونی ہے، وہ نہیں ہوگی۔ میں جب اپنے گاؤں جاتا ہوں تو اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو جو ذمہ دار کرتے ہیں، یا میں نے جو اپنا ادھر بندہ رکھا ہوا ہے جو دیکھتا ہے، وہ اس کو میں کہتا ہوں کہ یار آپ لوگوں کو یہ کیسے خیال آتا ہے کہ یہ ہم زمین پہ آگ لگائیں گے اور یہ زمین ہمیں بعد میں فصل دے گی؟ کبھی بھی نہیں دے گی۔ میرے خیال میں موجودہ حالات میں جو سب سے منافع بخش کاروبار ہے نا وہ زمیندار ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ نے مویشی پالے، کوئی بھی کاروبار ایسا نہیں ہے جو ایک سال میں آپ کا جو سرمایہ وہ ڈبل کر سکے۔ لیکن آپ اگر ایک 50,000 کی گائے لیتے ہیں، بچھی لیتے ہیں یا بچڑا لیتے ہیں، یا بھیڑ بکری 50,000 کی لیتے ہیں، تو وہ اگلے سال وہ ڈبل قیمت کی ہو چکی ہوتی ہے۔ کاروبار میں ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ہماری گورنمنٹ کو چاہیے وہ زمینداروں پہ جنگی بنیادوں پہ ان کی سرپرستی کریں، اور ان کے جو مستقبل ہے نا اس کو محفوظ بنائیں۔ اگر ایک ملک کا زمیندار خوشحال ہے نا تو میرے خیال میں وہ ملک خوشحال ہے۔ اگر زمیندار خوشحال نہیں ہے تو وہ ملک خوشحال کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب سے پہلے پیٹ میں اگر کھانے کے لیے چیز ہوگی تو وہ بندہ لکھے گا بھی، پڑھے گا بھی، کام بھی کرے گا، سارا کچھ وہ کرے گا۔ اس لیے میں اپنے زمیندار بھائیوں نے جنہوں نے میرا یہ پروگرام دیکھا ہے، میں یہ ان سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ، کیونکہ میرا پروگرام کا نام ہے آسانیاں، اور میں نے جب یہ دیکھا مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میں نے اس لیے آج اس پروگرام کے اس سلسلے کا پروگرام جو ہے وہ پہلا کیا ہے آج۔ تو اس لیے میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک تو کمنٹ ضرور دیں میرے اپنا اس ویلاگ پہ، اور دوسرا جو ہے وہ میری رہنمائی کریں، اور اس کے بعد میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، تاکہ میں نے اب جب تک گندم کی کاشت اور کاشت کے بعد پہلا پانی، دوسرا پانی، اور پھر آخر تک، اور پھر کٹائی تک، اور اس کے بعد پھر جو پیریڈ آتا ہے گندم کی کٹائی اور چاول کی کاشت کے درمیان 2 3 مہینے کا، اس میں بھی میں انشاءاللہ تعالی آپ کی رہنمائی کروں گا۔ تو برائے مہربانی میرے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہم سب مل جل کے اس پاکستان کو خوشحال بنائیں۔ پاکستان زندہ باد۔